بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ الحمدللہ، یہ بات کہتے ہوئے بہت خوشی ہوتی ہے کہ استغفار ہم میں سے بہت سے لوگوں کی عادت ہے، یعنی اکثر دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ماشاءاللہ استغفار کا بکثرت ورد کرتے ہیں اور اس کی اہمیت کو بھی الحمدللہ بخوبی سمجھتے ہیں۔ اب یہی چیز دیکھ کے بندے کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ جہاں پہلے اس عمل کو معمولی سمجھا جاتا تھا، نظر انداز کیا جاتا تھا، اسے کوئی ویلیو نہیں دی جاتی تھی، کہتے تھے کہ استغفر اللہ، یہ جملہ کہنے سے کیا ہو سکتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اللہ پاک کے حکم سے لوگوں کے دلوں میں اس عمل کی اہمیت بخوبی آ چکی ہے اور وہ سمجھنے لگ گئے کہ یہ کوئی معمولی عمل نہیں، بلکہ یہ زندگیاں بدلنے والی ایسی طاقت ہے جو ہماری زندگیوں کو بہت ہی آسانی سے بدل دیتی ہے۔ بس اس کے لیے چند شرائط ہوتی ہیں، اگر ان شرائط پر پورا اترا جائے تو حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ بھی استغفار کرتے ہیں اور خوب ذوق و شوق سے اس کا ورد کرتے ہیں تو یہ اسپیشل ویڈیو آپ کے لیے، کیونکہ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں کیا ہے کہ ہم آپ کو یہ جو آپ استغفار کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یعنی کچھ ایسے راز ہیں جو اگر آپ جان لیں تو آپ کے دل کو انشاءاللہ بہت سکون ملے گا۔ تو اپنے دل کے قرار کے لیے یہ ویڈیو آپ آخر تک لازمی دیکھیں، ٹھیک ہے جی؟ انشاءاللہ مختصر سی ویڈیو آخر تک دیکھ لیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو اسپیشل آپ سب کے لیے، ٹھیک ہے؟ چاہے آپ جو بھی ہیں اور جس بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، بس یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ دنیا کو اللہ پاک نے دارالامتحان بنایا ہے اور اس میں ہر انسان کو مختلف قسم کی آزمائشوں اور پریشانیوں سے گزرنا پڑتے ہیں، چاہے وہ انسان کوئی بھی ہے، کافر ہے یا مسلمان، امیر ہے غریب، نیک ہے بد، یعنی ہر کسی کو آزمائشوں کی سخت راہوں سے گزرنا ہی پڑتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے دنیا کو بنایا دارالامتحان۔ تو امتحان میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو آزمایا جاتے ہیں۔ آزمایا کس طرح جاتے ہیں؟ ذہنی طور پر بھی آزمائے جاتے ہیں، جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، یعنی جس طریقے سے آزمائش مقصود ہوتی ہے، یعنی امتحان کے اندر امتحان دینے والے کی آزمائش مقصود ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے دنیا کو دار امتحان بنایا اور یہاں ہر انسان کو کسی نہ کسی آزمائش سے گزرنا ہی پڑتا ہے، چاہے اس کا دل کرے گزرنے کو یا نہ کرے۔ بہرحال یہ قدرت کا قانون ہے، ہر انسان اس سے گزرتے ہی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اکثر ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کوئی مشکل آن پڑتی ہے، کسی مسئلے میں الجھ جاتے ہیں، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کسی آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی مشکل رہتی ہے، اور کسی کو رزق کی ٹینشن ہوتی ہے، کسی کو بے روزگاری کا غم ہوتا ہے، کوئی بیچارہ اپنی صحت کو لے کے پریشان ہوتا ہے، اور کوئی کیا ہے کہ قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوتے ہیں۔ یعنی ہر انسان اور مختلف ذہنی آزمائشیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب مسائل کے حل کے لیے ہمیں بہت ہی آسان حل تجویز فرمایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ بہت ہی آسان، ہر بندہ ہر جگہ ہر گھڑی بہت ہی آسانی سے کر سکتے ہیں، یعنی استغفار۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتے ہیں تو اس کی برکت سے اللہ پاک اس کی ہر پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں، ہر غم سے نکلنے کے لیے راستے بنا دیتے ہیں، اس کی مشکلات کو آسانیوں سے بدل دیتے ہیں، اور اسے رزق وہاں سے پہنچاتا ہے جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا، یعنی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھے یہاں سے کبھی رزق مل بھی سکتے ہیں۔ تو ہاں، یہ سب چیزیں استغفار کی طاقت سے ممکن ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ استغفار یہ معمولی چیز نہیں، ایک روحانی طاقت ہے جو پریشانی کو کچل کے رکھ دیتی ہے۔ تو اگر ہم اس عمل کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں، ایک تو ہماری پریشانی بھی ختم ہوں گی، دو مشکلات سے نکلنے کے لیے اللہ پاک غیبی راستے بنائے گا، اور سوم یہ کہ جو ہماری سب سے بڑی ٹینشن ہے، جس کی وجہ سے راتوں کی نیند برباد ہوئی ہے، یعنی رزق میں برکت نہیں ہے، جس کی اچھی خاصی تگڑی آمدن ہے وہ بھی پریشان، یعنی برکت نہیں ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہماری راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہے، نہ دن کو سکون نہ رات کو چین۔ تو اس حالت میں کیا کیا جائے؟ اللہ کے رسول کے فرمان پر عمل کر لیا جائے اور کثرت سے استغفار کا ورد شروع کر دیں۔ جو فوائد اللہ کے رسول نے حدیث کے اندر بیان فرمائے، انشاءاللہ اللہ پاک ان سب سے نوازے گا، اور یہ حقیقت ہے جن لوگوں نے بھی استغفار کو اپنی زندگیوں میں شامل کیا، اللہ پاک نے سب کی زندگیاں بدل دی۔ میرے پاس ایسی بے شمار کارگزاری ہیں کہ کیسے استغفار نے لوگوں کے حالات کو بہتر سے بہترین بنا دیا۔ اگر میں یہاں ان کی کارگزاریاں بیان کروں تو یقین مانے دوستوں ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، اور پھر آپ لوگ یہ گیلا کرتے ہیں کہ بلا وجہ ویڈیو کو طول دے رہا ہوں، تو اس لیے یہاں اس پر بات نہیں کروں گا۔ اگر آپ چاہیں تو مجھے کومنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں میں اس حوالے سے ایک مکمل سیریز کا آغاز کروں جس میں لوگوں کی کارگزاریاں بتاؤں کہ کیسے استغفار کے معجزات سے لوگوں کی زندگیاں بدل دی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پر ایک سیریز لانچ کروں تو آپ مجھے کومنٹس میں بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر اس حوالے سے کومنٹس زیادہ ہوئے تو انشاءاللہ میں اس پر ایک مکمل سیریز کا آغاز کر دوں گا، ٹھیک ہے جی؟
تو بے شمار لوگوں نے استغفار کی برکت سے اپنی زندگیاں بدل دی۔ تو میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی پوری دل جمی کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اللہ پر توکل کرتے ہوئے ایک تو اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، گناہوں سے باز آ جائیں، توبہ کریں، ٹھیک ہے، اپنے دلوں کو پاک کر لیں اور پھر استغفار کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لیجئے۔ زبان پر یہ یقین مانے بہت ہلکا جملہ ہے، لیکن میزان میں یہ بہت وزنی ہے اور یہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کی طاقت کو بیان کرنے کے لیے بھی بڑی بڑی جلدوں پر مشتمل کتابیں چاہیے۔ تو آپ صرف زبانی نہیں، دل کی گہرائیوں سے گناہوں سے تائب ہو کر توبہ کرتے ہوئے سچے دل سے استغفار کا بکثرت ورد کیجیے، ٹھیک ہے؟ پھر دیکھیں کیسے اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتے ہیں اور کیسے آپ کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں اور کیسے غموں کو خوشیوں میں بدلتے ہیں۔ اور ایسا ہوگا، ضرور ہوگا، کیونکہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ اس کے حکم کو مان کے تو دیکھیں، اگر اس نے آپ کی زندگی نہ بدل دی تو کہنا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہی نہیں ہے اور روزی بڑھتی ہی نہیں، گھر میں پریشانی ہے، فاقے رہتے ہیں، جتنا بھی کما لیں پیسے ہے کہ پتہ ہی نہیں لگتا کہاں سے آ رہے کہاں جا رہے ہیں۔ نہیں، آنے کو تو پتہ لگتے ہیں، بہت مشکل ہے کمانا، لیکن جانے کا پتہ ہی نہیں لگتا کہاں جا رہے ہیں۔ اور پھر سب کو جو ہے نا صورتحال کو دیکھتے ہوئے سمجھ میں نہیں آتی کہ بندہ کیا پلاننگ کرے، پلاننگ کر کر کے تھک گئے لیکن کوئی کامیاب نہیں ہو رہی پلاننگ۔ تو دیکھیں اس مسئلے کے حل کے لیے قرآن پاک میں واضح حل موجود ہے۔ سورہ نوح کی آیات 10 سے 12 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو۔ کس چیز سے معافی مانگو؟ گناہوں سے، یعنی جو ہمارے دن و رات گناہوں سے آلودہ ہیں ان سے معافی مانگیں، سچی معافی مانگیں۔ معافی مانگنے سے کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک بہت معاف کرنے والے ہیں، وہ معافی کو پسند کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بندہ جو ہے نا مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، معافی مانگنے سے پہلے یہ کتنا بڑا گناہ گار تھا۔ نہیں، وہ دل کے خلوص کو دیکھتے ہیں، وہ بندے کی نیتوں کو دیکھتے ہیں اور اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنی ہی زیادہ تاثیرات بڑھیں گی۔ تو اب اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اللہ پاک آسمان سے بارشیں برسائے گا اور مال اور اولاد سے نوازے گا اور باغات عطا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ اگر دیکھا جائے تو ان آیات میں بیان ہونے والے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، انسانی بقا کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ یہ وافر مقدار میں ملیں، ان میں برکتیں ہوں اور زندگی عیش و عشرت سے گزرے، نہ صرف زندگی عیش و عشرت میں گزرے بلکہ آخرت بھی سنور جائے، تو اس کا بہت ہی آسان حل ہے کہ گناہوں سے بچیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ گناہوں سے بچیں اور توبہ کریں۔ توبہ کرنے کے بعد استغفار کو اپنی زبان کا جو ہے نا ورد بنا لیجئے، یعنی ہر وقت ہر حالت میں اس کا بکثرت ورد کیجئے، کیونکہ یہ صرف گناہوں کی معافی نہیں، رزق میں کشادگی ہے، عمروں میں برکت ہے، زندگیوں میں سکون ہے، یہ سکھ ہے، یہ چین ہے، یہ دلوں کا قرار ہے، یہ اللہ کا بہت محبوب عمل ہے، شیطان کو دور بھگاتا ہے۔ تو خیر، ہزاروں لوگوں نے اپنی کارگزاریاں بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب سے انہوں نے استغفار کو اپنا معمول بنایا، ان کی زندگیوں میں ایسی ایسی جگہوں سے رزق آیا جہاں سے کبھی امید بھی نہ تھی۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی کمائی میں برکت ہو، رزق بڑھے، بے برکتی ختم ہو، گھروں سے نوسطیں بھی دور ہوں، گھروں میں خوب خوشحالی آئے، فقر و فاقے، تنگدستی، محتاجی، اس طرح کی دیگر جو ہے چیزوں سے نجات ملے، تو آپ کیا کریں؟ سمپل سے کام ہے، اللہ کے حکموں کو مانیں۔ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تو نمازوں کی پابندی کیجیے، نمازوں کو ان کے اوقات پر قائم کرنے کی کوشش کیجیے۔ گھروں میں اگر تلاوت قرآن پاک کا اہتمام نہیں ہے تو اس کا اہتمام کیجیے۔ دلوں میں کسی کے خلاف کوئی جو ہے نا بری بات ہے، نفرت، کینہ، حسد، بغض، جو بھی چیزیں، ان کو دلوں سے نکال لیجیے۔ یقین مانیں یہ ایسی زیر آلود چیزیں کہ آپ اگر اللہ کے ولی بھی بن جائے نا، میری تو دعا ہے کہ ہم سب جو ہے نا ولی بنیں، لیکن ایک ولی کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ ان چیزوں سے، حسد، بغض، نفرت، کینے، عداوت وغیرہ سے اپنے دلوں کو پاک کر لیجئے۔ جہاں یہ چیزیں ہوں گی وہاں سکون سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے آ سکتے ہیں، وہاں سکون کبھی آ ہی نہیں سکتا۔ کہاں؟ جہاں یہ غلاظتیں پائی جاتی ہوں۔ کون سی غلاظتیں؟ جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، لوگوں کے خلاف نفرت، ان سے حسد، بغض، کینہ اور اسی طرح کی دیگر چیزیں۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے نا دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی سنور جائے تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ اور کثرت سے، خوب ذوق و شوق سے، پابندی سے روزانہ استغفار کا ورد شروع کر دیجئے۔ ایک دن میں کم از کم آپ جتنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی کوئی تعداد وغیرہ تو نہیں ہے، کم سے کم اگر آپ چاہیں تو 100 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ لیکن اگر بزرگان دین کی طرف دیکھا جائے تو وہ ہمیں مصائب و آلام سے نکلنے کے لیے اور حالات بہتر بنانے کے لیے کیا ہے کہ ایک دن میں 2000 مرتبہ کی تعداد تجویز فرماتے ہیں۔ یعنی اگر اس تعداد میں استغفار کر لیا جائے تو انشاءاللہ چند دنوں میں اللہ پاک کی رحمت شامل حال ہو جائے گی۔
تو آپ ایک دن میں کم از کم 2000 مرتبہ استغفار کا ورد لازمی کیجیے، ٹھیک ہے؟ اور دلوں کو پاک و صاف کر لیجئے۔ اگر نہیں کر سکتے تو اس عمل کے لیے سب سے بڑا ہتھیار استغفار ہے، کیونکہ یہ دلوں کو پاک کر دیتے ہیں۔ کیسے پاک کرتے ہیں یہ جب آپ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو استغفار دلوں کو پاک کرتے ہیں، روح کو بھی پاک کرتے ہیں۔ روح کو اس طرح پاک کرتا ہے کہ غموں سے نجات بخشتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہے، مصائب و آلام سے نجات ملتی ہے، تو اس طرح روح بھی پاک ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ اپنے دلوں کو، اپنی روح کو پاک و پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، امن و سکھ چاہتے ہیں، تو استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، کیونکہ جیسے ہی بندہ استغفار کا وظیفہ کرتے ہیں، اسے اپنے معمول کا حصہ بناتے ہیں، تو روح پر بوجھ ڈالنے والی یہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں، روح میں سکون اترنے لگتے ہیں، دل کو اللہ کی قربت کا یقین حاصل ہو جاتے ہیں، اور پھر اس سب کے نتیجے میں دل بہت مضبوط اور پختہ ہو جاتے ہیں۔ تو دوستوں، آپ استغفار کو اپنا معمول بنا لیجئے، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ استغفار سے کیسے زندگیاں بدلتی ہیں اور کیسے یہ جو ہے نا حالات بدلنے والی طاقتیں رکھتے ہیں، تو اس بارے میں نے کئی ویڈیوز بنائی ہوئی ہے اور اسی چینل پر اپلوڈ بھی کی ہے۔ اگر آپ وہ ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو اس ویڈیو کے کومنٹس میں جائیں، آپ کو کومنٹس میں چند لنکس ملیں گے، استغفار کے حوالے سے آپ جو بھی چاہیں ویڈیو دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور دوستوں، ہمیں یہ بتائیں کہ آپ ایک دن میں استغفار کتنی مرتبہ کرتے ہیں اور کون سا استغفار کرتے ہیں؟ یعنی صرف استغفر اللہ پڑھتے ہیں یا سید الاستغفار کرتے ہیں یا کوئی اور مخصوص استغفار؟ آپ ہمیں کومنٹس میں بتائیں، ٹھیک ہے؟ اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، ٹھیک ہے؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی زندگیاں بدلیں اور اللہ پاک ہم سب کی حالت بدل دے۔